بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنٹ 2020 سمیسٹر نمبر 8 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے آپ کے امتحانات منعقد ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس حوالے سے کافی تیاری کی ہوگی، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی جوابی کاپیاں 48 گھنٹوں کے اندر، آپ کو یہ کافی وقفہ ٹائم دیا جا رہا ہے، 48 گھنٹوں کے اندر اپنی جوابی کاپیاں جو ہیں انہیں آپ اپنے ای پورٹل پہ اور ایزی کلاس پہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہر استاد کے ذاتی ای میل ایڈریس پر بھی بھیج دیجیے۔ ہر متعلقہ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے سوالیہ پرچے کے نیچے اپنا ای میل ایڈریس بھی درج کر دیں گے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی جوابی کاپیاں جو ہیں وہ اپنے متعلقہ ٹیچر کو ان کے ذاتی ای میل ایڈریس پر بھی بھیج دیجیے۔ عزیز طلبہ، بچپن میں آپ نے جانوروں کی اور پرندوں کی کہانیاں سنی ہوں گی۔ یہ کہانیاں جیسے کچھوا اور خرگوش، جیسے پیاسا کوا، جیسے لالچی کتا وغیرہ، یہ کہانیاں دراصل بہت چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہیں۔ جب بچہ شعور مند ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک لڑکپن سے وہ آتا ہے، جوانی کی عمر میں آتا ہے اور اس کا شعور مزید پختہ ہو جاتا ہے، تو ایسی پختہ عمر کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ہمیں اردو داستان کی ثانوی اقسام میں اگر ہم دیکھیں تو ان افراد کے لیے بھی ہمیں جانوروں اور پرندوں کی کہانیاں ملتی ہیں۔ بعض قصوں میں تو یہ جانور جو ہیں وہ ہمیں انسانوں کی طرح بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اردو داستان کی ثانوی اقسام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی کہانیاں ایسی بھی ہیں جن میں جانوروں اور پرندوں کے علاوہ اشجار تک انسانوں کی طرح بولتے اور چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انگریزی میں ان کہانیوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فیبل، FABLE، فیبل۔ فیبل کا لفظ دراصل لاطینی زبان کے لفظ فیبی، FABI سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بولنا، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اسی ہی سے لفظ فیبلس بھی نکلا، FABULS، فیبلس یا فیبل، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی فیبل ہی کی سے برآمد ہوئے ہیں۔ انگریزی لفظ ہے فب، FIB، فب۔ فب کے معنی ہے بچے کا بولنا، بچے کا بات چیت کرنا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ فب جو ہے یہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے فیبل ہی سے جڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی یہ کہانیاں کیوں وضع کی گئیں، کیوں تخلیق کی گئیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر کہانی کی دلچسپی سے ہٹ کر، اس کے واقعات اور قصے کی نوعیت سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ان کہانیوں کا جو سب سے اہم مقصد ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سبق آموزی، کہ یہ کہانیاں اپنے سننے والے کے لیے کسی نہ کسی نصیحت، کسی نہ کسی سبق کا سبب بنتی ہیں اور اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ ان کہانیوں کے ذریعے کوئی سبق برآمد کرے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کہانیوں کی تخلیق میں ایک ارادہ شامل ہوتا ہے، یعنی یہ کہانیاں کسی ارادے، کسی اصلاحی مقصد کے بغیر تخلیق اور تشکیل اور وضع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر باقاعدہ ایک مقصد براری کا عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کہانیوں کے موضوعات عام طور پہ ہماری روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سبق، کسی نہ کسی درس کو حاصل کرنا یا درس دینا ہے۔ ان کہانیوں میں ہمیں بیشتر جو حوالے ملتے ہیں وہ
خواتین یا عورتوں کی چالاکیاں ان کے جو گھریلو زندگی میں یا روزمرہ زندگی میں ان کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے ان کہانیوں کا موضوع رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی معاشرے میں عام طور پہ اور دنیا کے دیگر تہذیبوں میں بھی عورت کو ایک معصوم اور ایک نیک اور ایک پرہیزگار ہستی سمجھنے کے ساتھ ساتھ بعض تہذیبوں میں عورت کو بہت چالاک، ہوشیار، مکار اور دھوکے باز ہستی کے طور پہ دیکھا گیا یا اس کے سامنے لایا گیا۔ خصوصاً ہندو معاشرے میں عورت کو جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جو مردوں کے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ تو ان کہانیوں میں عام طور پہ عورتوں کی جو مکاری ہے یا ان کی جو چالاکی ہیں انہیں بیان کیا گیا ہندو معاشرے کی روایات کے مطابق۔ ان کہانیوں کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جاتک کہانیاں۔ جاتک کا مطلب ہے پیدائش۔ بدھ مذہب کی اصطلاح میں آخری زندگی کا نام نروان ہے، یعنی ہندو عقائد کے مطابق تو یہ کہ انسان جو ہے وہ جب 7 جنم پورے کر لیتا ہے تو پھر اسے حتمی نجات حاصل ہوتی ہے، حتمی نروان حاصل ہوتا ہے۔ ہر جنم میں وہ اپنے پچھلے جنم کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنا پچھلا جنم جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا۔ لیکن مہاتما بدھ کے بارے میں یہ ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی 7 جنم لیے اور زندگی کے متعدد دورے جو ہیں وہ مکمل کیے، اور انہیں ایک روحانی طاقت کے ذریعے اپنی سابقہ زندگیوں کے حالات یاد تھے۔ لہذا انہوں نے جو کہانیاں بیان کی، جو ان کے اشلوک کے اندر جو نصائح موجود ہیں، ان میں ہمیں ان کے سابقہ جنم کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں ان کا بھی سراغ ملتا ہے۔ ان جمع شدہ روایات کی تعداد جو ہے وہ 550 ہے، اور اس مجموعے کا نام جاتک رکھا گیا۔ اس سرچشمے کے چند قطرے جانوروں کی کہانیوں میں بھی آ گئے، یعنی جو جانور ہیں وہ بھی ان جاتک کہانیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں جانوروں کی کہانیاں جو ہیں وہ اپنشد میں، مہابھارت میں، پالی جاتک میں، پنچ تنتر میں، ہت پردیش میں اور عطایات حکیم بید پائے میں موجود ہیں۔ اسی طرح کلیلا و دمنا جو ہے اس میں موجود جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ جانوروں کی زبان میں ہیں، پرندوں کی زبان میں ہیں۔ اس کا ترجمہ خیرت افروز کے نام سے اردو میں ہوا، جسے حفیظ الدین شیخ نے اس کا ترجمہ کیا، اور مجلس ترقی ادب نے یہ کتاب شائع کی ہے خیرت افروز کے نام سے۔ اگر ہم فیبل کی مزید وضاحت حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کی کتاب، جس کا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے، منتخب ادبی اصطلاحات، تو اس میں وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر سہیل احمد خان منتخب ادبی اصطلاحات کے صفحہ نمبر 82 پر فیبل، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا عقائد۔ وہ لکھتے ہیں، نظم یا نثر میں کوئی مختصر قصہ یا بیانیہ جس میں کسی اخلاقی نقطے کو نمایاں کیا گیا ہو، اکثر ان عطایات میں جانوروں یا پرندوں کو انسانوں کی طرح بولتے اور انسانوں جیسی حرکتیں کرتے دکھایا جاتا ہے۔ قیاس ہے کہ اصل میں یہ عقائدیں بہت پرانی ہیں، شاید اس زمانے کی یادگار ہوں جب انسان خود کو جانوروں اور پرندوں سے بہت قریب محسوس کرتے تھے۔ انہیں یکجا کرنے کا کام مشرق میں ہوا۔
یہ کردار بالعموم جانور اور پرندوں کے طور پہ دکھائے گئے ہیں۔ مغرب کی ادبی روایات میں اس صنف کا آغاز قدیم یونان سے ہوا۔ اس کے بعد مغرب کی مختلف زبانوں میں اس کے مختلف بیانیوں کو نظم یا نثر میں کلم بند کرنے کا رواج پڑا۔ عقائد خواہ عقیدت پسندانہ ہو یا کھلے یا چھپے طنز سے عبارت، کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق دینا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ فیبل کا ترجمہ عقائد کیا جاتا ہے، تاہم اردو ادب میں عقائد سے لازمی طور پر یہ مراد نہیں کہ اس میں کوئی اخلاقی نقطہ موجود ہوگا یا جانور یا پرندے کردار بن کر سامنے آئیں گے۔ اردو داستان کو طویل داستانوں کے اجزاء کو عقائد کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یعنی ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ فیبل جو ہے اس میں جو ہے وہ ضرور کوئی اخلاقی نقطہ موجود ہوگا یا اس میں ضرور جو ہے وہ پرندے یا جانور ایک کردار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ عقائد جو ہے وہ ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اور فیبل جو ہے وہ کسی اعلیٰ درجے کے اخلاقی نقطہ رسی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ان عقائیات میں یا ان کہانیوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق، کوئی نہ کوئی اخلاقی درس ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ویورز ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز، یہ کتاب بھی میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی، آپ کو دکھائی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے نیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبل کی تعریف کیسے کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ویسے تو ایک بہت طویل ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے، بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں، لیکن میں نہایت اختصار کے ساتھ صرف ایک لائن یا 2 لائنیں اس میں سے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ لکھ لیجئے، میں بہت ٹھہر ٹھہر کے بولوں گا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے۔ وہ کہتے ہیں، یوزلی اے شارٹ اسٹوری اینڈ فیئرلی سمپل اسٹوری designed to illustrate a moral lesson. Usually a short and fairly simple story designed to illustrate a moral lesson. The characters are often animals who exhibit human frailties. کہ اس کے جو کردار ہیں وہ عام طور پہ جانور اور پرندے ہوتے ہیں جن کے اندر انسانی صفات پائی جاتی ہیں۔ انسانی صفات سے مراد یہ کہ وہ انسانوں کی طرح بولتے، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور انسانوں کی طرح مکالمہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو فیبلز ہیں، یہ جو عقائیات ہیں، اپنی ابتدائی شکل میں یہ اس طرح ترتیب پائیں کہ جنہیں داستان کو جو ہے وہ داستان کا حصہ بناتے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ عقائیات جو ہیں طوالت پکڑتے ہوئے داستان کا حصہ بن گئی۔ ابو الاثر ابو الاعجاز حفیظ صدیقی اپنی کتاب کشاف تنقیدی اصطلاحات میں عقائد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایسی مختصر منظوم یا منثور کہانی عقائد کہلاتی ہے جو فرضی کرداروں اور فرضی واقعات کی مدد سے انسانی رہنمائی کے لیے کوئی اصول پیش کرے۔ عقائد کے کردار انسان بھی ہو سکتے ہیں اور ایوان بھی، فرشتے بھی اور بے جان اشیاء بھی، کیونکہ مقصود تو وہ بصیرت ہے جو ان کرداروں کے عمل اور واقعات سے حاصل ہوتی ہے۔ لطیفے کی طرح ایک معیاری عقائد کے آخری حصے میں بھی ایک ابھرا ہوا اور شوق سا جملہ ہوتا ہے جو عقائد کے پلاٹ کے لیے نقطہ عروج کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ دانش جو عقائد کا مقصود ہوتی ہے، عقائد کے اسی حصے میں مخفی ہوتی ہے۔ ابو الاعجاز حفیظ صدیقی کا کہنا یہ ہے کہ عقائد جو ہے وہ ضرور ہم تک کوئی نہ کوئی دانشمندانہ بات یا دانش کا کوئی پہلو ہمارے سامنے لے کر آتی ہے۔
داستان کے ان ثانوی عناصر میں ایک اگلا عنصر ہے تمثیل۔ تمثیل کے لیے انگریزی میں لفظ ایلیگوری استعمال ہوتا ہے، ALLEGORY، ALLEGORY، ایلیگوری۔ تمثیل میں واقعے کے لفظی معنوں کے علاوہ کچھ اور معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ اس کے کردار عام طور پر استعارے کی شکل میں ہوتے ہیں، مثلاً بے چین روح یا بے چین شخص کے لیے دل کا لفظ استعمال کرنا۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمثیل جو ہے وہ مثالیہ بن جاتی ہے، رمزیہ بن جاتی ہے، کسی ایمائیت کے ذریعے وہ تجسیم کو تجرید میں منتقل کر دیتی ہے۔ عام طور پہ تمثیل کے ذریعے لوگوں کو مذہبی عقائد سمجھائے جاتے ہیں۔ طنز اور تضحیک کے لیے بھی کبھی کبھی تمثیل سے کام لیا جاتا ہے۔ تمثیل میں مجرد خیالات کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمثیل میں مجرد خیالات کو کسی استعارے کے ذریعے مجسم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آزادی، خوشی، غم، یہ مجرد کیفیات ہیں، ان کی تجسیم نہیں ہے۔ مثلاً ہم بات کو سمجھنے کے لیے صرف لفظ آزادی کو لے لیتے ہیں کہ آزادی ایک کیفیت ہے، ایک مجرد کیفیت ہے۔ اب اسے اگر ہم مجسم شکل میں دکھانا چاہیں تو کیسے دکھا سکتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ آزادی کی کیفیت کو کوئی پینٹر ہمارے سامنے لانا چاہے تو کیسے لائے گا؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس پہ غور کیجیے۔ لیکن میں اس کی وضاحت یوں کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت مشہور پینٹر تھے، آرٹسٹ تھے، جو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں پرنسپل بھی رہے، ان کا نام تھا شاکر علی۔ تو شاکر علی کی جتنی بھی پینٹنگز ہیں ان میں سے بیشتر پینٹنگز میں ہمیں ایک پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر پینٹنگ میں کہیں نہ کہیں ایک پرندہ کسی کونے میں یا نمایاں حالت میں کیفیت میں کہیں بیٹھا ہوا، کہیں اڑان بھرتا ہوا، کہیں اڑتا ہوا ہمیں ایک پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ تو شاکر علی سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ کی ہر پینٹنگ میں ایک پرندہ ضرور ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پرندہ دراصل آزادی کی علامت ہے، پرندہ کھلی فضاؤں میں اڑنے کی علامت ہے۔ تو میری پینٹنگ جو ہیں، میری جو تصاویر ہیں، ان میں باقی سارا ماحول جو ہے وہ ہمیں مقید دکھائی دیتا ہے۔ اس مقید ماحول سے، اس ذہنی اور جسمانی گھٹن سے آزادی حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اسے میں اس پرندے کے ذریعے نمایاں کرتا ہوں۔ تو یوں آزادی جو ایک مجرد کیفیت ہے، پرندے کی شکل میں مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا جائے آپ سے کہ صوفیاء جو ہیں ان کے ہاں آزادی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، تو صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جسم ایک پنجرہ ہے اور اس کے اندر روح ایک پرندہ ہے۔ جب جسم کے اس پنجرے میں مقید روح کا پرندہ آزادی حاصل کرنے کے لیے پھڑپھڑاتا ہے تو پنجرہ ہلتا ہے، یعنی جب پنجرے کے اندر بند پرندہ جب آزادی کے لیے پر پھڑپھڑاتا ہے
تو اس سے پنجرہ بھی التا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دمال ہے، یہ جو رقص ہے، صوفیات یہاں جو رقص کی مختلف اقسام ہیں، جیسے رقص درویش ہے یا دمال ہے، تو یہ دمال اور یہ جو رقص درویش ہے، صوفیات کا کہنا یہ ہے کہ یہ بے معنی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کے پنجرے سے روح کی آزادی حاصل کرنے کی خواہش کا ایک عمل ہے۔ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا کہ جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا یا ناول افسانوں میں پڑھا ہوگا، تو اس لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو صوفیات کا کہنا یہ ہے کہ جسم کے پنجرے سے روح آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے نتیجے میں رقص جنم لیتا ہے، دمال جنم لیتی ہے۔ صوفیہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی آسائشوں میں، دنیاوی آلائشوں میں جسم مبتلا کیے رکھتا ہے۔ یہ جسم ہی ہے جس کے تقاضے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی بدعنوانیوں میں مبتلا ہو، وہ مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو، وہ مختلف طرح کے جرائم میں مبتلا ہو۔ اگر جسم کے تقاضے نہ ہوں تو کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو انسان کو غیر انسانی افعال کرنے پر مجبور کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ روح ایک پاکیزہ کیفیت ہے، ایک پاکیزہ شے ہے جو جسم کے جسم کے پنجرے میں قید ہو کے جو ہے اسے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے عمل میں اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لہٰذا روح اس پر آمادہ نہیں ہوتی، وہ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو یوں یہ آزادی کی جو خواہش ہے، یہ رقص اور دمال یا صوفیات دیگر جو اس نوعیت کے اعمال ہیں، اس سے یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو آزادی کی جو کیفیت ہے، اسے موسیقی میں ہم کیسے مجرد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض موسیقار ایسے ہیں کہ جن کی لیٹاری میں، جن کی مرتب کی ہوئی دھنوں میں ایک عجیب طرح کی کیفیت میں نظر آتی ہے، جو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے دل کے اندر سے ایک ایسی خواہش پیدا ہو رہی ہے، ایک ایسی لے برآمد ہو رہی ہے، ایک ایسا سر برآمد ہو رہا ہے کہ جو انسان کو آزادی پر آمادہ کرنے کے لیے نغمہ سرا ہے۔ مثال کے طور پہ ایس ڈی برمن ایک موسیقار ہیں، اگر آپ ان کی مرتب کی ہوئی دھنیں سنیں یا ان کے چند گیت جو انہوں نے خود گائے ہیں وہ سنیں، تو ان میں آپ کو ایک مختلف نوعیت کی لیٹاری نظر آئے گی۔ مثلا ان کا گیت سنو میرے بندورے یا اورے مانجی، یا ان کا گیت ہے میری دنیا ہے ماں تیرے آنچل میں۔ تو ان گیتوں کو اگر آپ سنیں تو ان میں آپ کو ایک ایسی لیٹاری نظر آتی ہے جو ساحل پہ کھڑا شخص جو ہے وہ ساحل کی حدوں کو توڑ کے سمندر میں گم ہو جانا چاہتا ہے۔ وہ ایک محدود ہستی سے لامحدود عمل میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، جیسے غالب نے کہا تھا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ تو ایس ڈی برمن کی جو دھنیں ہیں ان میں بھی ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی آزادی کی کیفیت، یہ جو ایک مجرد کیفیت ہے، اسے کسی مجسمے میں کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، تو امریکہ میں جو مجسمہ آزادی ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے اس خواہش کی کہ آزادی کی
جو کیفیت ہے اسے کسی مجسمے میں ہم کیسے مجسم کر سکتے ہیں. تو اسٹیچو آف لبرٹی یعنی مجسمہ آزادی جو امریکہ کا ہے وہ آزادی کی اس کیفیت کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. اسی طرح لاہور میں مینار پاکستان جو ہے وہ بھی آزادی کی ایک علامت ہے. مینار پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک کے اعلانیے کی ایک آزاد ملک کے پہلے عمل کی ایک ہمیں علامت کے طور پہ استادہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے. ادب میں آزادی کی کیفیت بھی موجود ہوتی ہے اور اس کی مجسم صورتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمثیل ایک طویل استعارہ ہے جس میں ہمیں مجرد کیفیات کو ایک مجسم صورت میں سمجھنے کا، دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اردو نثر میں ملا وجہ کی صبرس اس کی ایک بہترین مثال ہے جس میں عشق اور عقل اور حسن و دل کی مارکاں آرائیاں بیان کی گئی ہیں. یعنی ان کی جو کیفیات ہیں انہیں نام دے دیا گیا حسن کا، دل کا، اور ان سب کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک کیفیت جو آتی ہے وہ تمثیل کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. اگر ہم ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب ہی سے دوبارہ رجوع کریں اور ان کے ہاں تمثیل کی کیفیت کو کیسے بیان کیا جائے اسے دیکھیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ادبی سطح پر ایلیگری یعنی تمثیل بیان کا وہ طریقہ ہے جس میں مجرد غیر مجسم چیزوں کو کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے. مثلا غم، خوشی، امید، حسن تجریدی کیفیات ہیں مگر کسی بیانیے میں وہ کردار کی صورت میں لائے جا سکتے ہیں. دراصل بیان کرنے والا اپنے مذہبی، فلسفیانہ یا سیاسی تصورات پیش کرنا چاہتا ہے لیکن دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان تصورات کو ایسی کہانی یا نظم میں پروتا ہے جس میں تجریدی افکار مجسم کرداروں میں ڈال جاتے ہیں. یوں سننے والوں یا قارئین کو یہ چیزیں دلچسپی لگتی ہیں اور تصورات کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے. تمثیل ایک پورے قصے یا نظم میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فن پارے کے صرف چند جزء یا کوئی ایک حصہ تمثیلی ہو. یہ بہت طویل آگے بیان ہے ان کا جو اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں سارا بیان ان کا آپ کے سامنے پیش کروں. تو مختصراً یہ کہ داستان کے جو ثانوی حصے ہیں یا داستان کے جو ثانوی اقسام ہیں ان میں تمثیل بھی ہے، فیبلز بھی ہیں، اساطیر بھی ہیں. عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت لیکن مختصر اسائنمنٹ بنا کے مجھے اپنے ایزی کلاس میں بھی بھیج دیجئے اور براہ راست میرے کوآرڈینیٹر وسیم صاحب کے واٹس ایپ پہ بھی یہ بھیج دیجئے. آپ سب کا بہت شکریہ اور میں آپ کے امتحانات کے لیے دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا پرفارم کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.